الرحیم باب ما جاء فی الاکسال۔ اکسال کسر سے ہے سست پڑ جانا، معنی یہ ہے کہ وتی بلا انزال، آدمی وتی تو کر لیتا ہے اور ہم بستری تو کر لیتا ہے لیکن انزال اس کو نہیں ہوتا۔ تو اب مولوی صاحب کیا تحقیق کرے گا کہ کس کو انزال ہو گیا یا کس کو انزال نہیں ہو گیا؟ اس لیے شریعت نے یہ کیا ہے کہ تواری حشفہ مختون حصے کے اندر جب داخل ہو جائے تو عام طور پر یہ ہے کہ خروج منی ہو ہی جاتا ہے۔ مختون حصے میں نے عرض کیا کہ مردوں کا ختان یعنی مختون وہ ختنہ والی جگہ جہاں پر اوپر والے یعنی ختنہ والے سے جو باہر حصہ ہے یہ عورت کی محفوظ ہے، اس کو بھی مختون کہتے ہیں۔ ختانان کہا تغلیباً کہا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ محفوظ ہی ہے۔ تو مختون حصے میں اور ختان محفوظ کے اندر داخل ہو جائے تو یہ دخول مختون فی المختون، اور یہ سبب ہے اس کے لیے خروج انزال کے لیے، اور انزال ہی اصل میں موجب للغسل ہے۔ انزال ہی اور خروج منی یہ موجب غسل ہے، لیکن چونکہ یہ سبب خفی ہے کہ خروج منی ہوا یا نہیں ہوا ہے، تو اس لیے اس سبب اس کے قائم مقام ہم نے قرار دیا۔ تواری حشفہ کو دخول حشفہ جب ہو جائے تو یہ اسی طرح، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ صلاۃ رباعیہ 4 رکعت والی نماز، صلاۃ ثنائیہ ہم 2 اس کو پڑھتے ہیں۔ قانون کیا ہے؟ قانون اصل میں یہ ہے مشقت ہے، سفر کے اندر مشقت ہے، اور المشقت تجلب التیسیر، مشقت یہ آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اس مشقت نے، سفر کی مشقتوں نے ہمارے لیے یہ کر دیا کہ آپ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن اب کون سے سفر میں مشقت ہے، کس میں مشقت نہیں ہے، لہذا نفس سفر کو جو سبب ہے اس کے قائم مقام قرار دیا، اور قانون یہ بنا دیا اذا تحقق السفر وجب القصر۔ اذا تحقق السفر، سفر جب 77 کلومیٹر کا یا یہ کہ 88 کلومیٹر کے، ہندوستان والوں کا کہنا یہی ہے کہ 88 کلومیٹر یا 77 کلومیٹر پاکستان والوں کے، یہ جب سفر کا تحقق ہوگا اب مشقت اس میں ہے یا نہیں، یہ امر خفی ہے، اس لیے یہ موجب للقصر ہوگا۔ یہاں پر بھی موجب للغسل وہ خروج منی ہے اور ظہور منی ہے، لیکن یہ امر خفی ہے، تو اس لیے دخول حشفہ اس کو ہم نے قائم مقام قرار دیا۔ اب اس پر اجماع ہو گیا ہے، اور اماں جی کی روایت بھی ہے اگلے والے اذا قعد بین شعبہ الاربع، میاں جب بیوی کے شعب اربع چاروں اطراف میں بیٹھ جائے، والزق الختان بالختان، اور ختان کو ختان کے ساتھ ٹچ کر دے، فقد وجب الغسل، غسل واجب ہو جائے۔ ترمذی میں آپ پڑھیں گے کہ اذا التقى الختانان وجب الغسل، ختانان جب آپس میں مل جائیں وجب الغسل، انزل او لم ينزل، چاہے انزال ہو یا نہ ہو اس میں اللہ کا غسل واجب ہوگا۔ یہی جمہور کا مذہب ہے۔ ایک تو یہ روایت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر حضرات کچھ مذاکرہ کر رہے تھے کہ غسل کس چیز سے واجب ہوگا، اس اکسال کی صورت میں غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کچھ لوگ یہ ہے کہ کہہ رہے تھے کہ غسل واجب نہیں ہوگا، جیسے کہ انما الماء من الماء، حضرت ابو سلمہ کا بتاتے ہیں کہ وہ اس پر فتویٰ بھی دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح مسائل میں آپ نے اختلاف کر دیا تو امت حرج کے اندر پڑ جائے گی، تو اس لیے حضرت عمر نے حضرت حفصہ سے اپنی بیٹی سے پوچھوایا، اور انہوں نے کہا کہ اماں عائشہ سے مسئلے کو معلوم کیا جائے، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اذا التقى الختانان وجب الغسل انزل او لم ينزل فعلته انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی میں آپ پڑھیں گے فعلته انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد اس پر اجماع ہو گیا، اجماع صحابہ کہ ایک سال کی صورت میں بھی غسل واجب ہوگا۔ اس لیے بعض ہمارے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اب اس مسئلے میں اختلاف کرنے والا انسان واجب التعزیر ہوگا، لیکن تاہم غیر مقلدین اور داؤد ظاہری کا اختلاف ہے۔ ہمارے دلائل تو یہ روایت ہے آگے ابو ہریرہ کے اذا قعد بین شعبہ الاربع والزق الختان بالختان، یا جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کر دیا اذا التقى الختانان وجب الغسل انزل
ولم ينزل یا اذا جلس بین الشعبین الاربع ثم جہادها فقد وجب الغسل انزل ولم ينزل ابو داؤد، اس میں بخاری میں بھی آپ پڑھیں گے۔ حضرت امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ اور ظاہریہ کہتے ہیں جب تک کہ خروج منی نہ ہو اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوگا۔ آگے حضرت ابو سعید الخدری کی روایت ہے اسی باب میں 217 روایت دیکھ لو۔ ان رسول اللہ قال، اللہ کی نبی نے فرمایا الماء من الماء، الماء کا معنی ماء الغسل، الماء کا معنی کیا بھئی؟ ماء الغسل، الف لام مضاف الیہ کی وجہ ماء الغسل لاجل المنی، دوسرے الماء سے منی مراد ہے اور من اجلیہ، ماء الغسل لاجل المنی، منی کی وجہ سے، سمجھے، منی ہی کی وجہ سے ماء الغسل واجب ہوتا ہے۔ ماء الغسل، غسل کا پانی آپ اپنے اوپر اس وقت بہائیں گے جب خروج منی ہوگا، اور جب تک کہ خروج منی نہ ہو تو اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہی اللہ کا بھلا کرے ابو سلمہ اس پر فتویٰ بھی دیا کرتے تھے اور ظاہریہ کا مذہب یہی ہے۔ جواب آپ کے سامنے گزر چکا ہے ترمذی میں کہ قد کان ثم نسخ، یہ چیز پہلے تھی ثم نسخ، پھر یہ منسوخ ہو گیا، سمجھے بھائی۔ اس کی بنیادی وجہ کہ ابو داؤد میں یہ روایت آ گئی لقلت کیا ہے، لقلت الثياب، کپڑوں کی کمی تھی، بس اوقات ننگے ہو کر کے ٹچ بھی ہو جاتے تھے، تو اس طرح معمولی بات پر اگر غسل واجب قرار دے دے تو پھر مسئلہ اللہ کا بھلا کرے امت کے لیے حرج ہوگا۔ لقلت الثياب ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ یہ لفظ جو حدیث میں آیا ہے لقلت الثياب نہیں ہے، یہ لقلت ثبات علی الاسلام، یہ ثياب نہیں بلکہ کیا ہے، ثبات علی الاسلام، یعنی ابتداً جب لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے اسلام میں داخل ہوتے تو اس قسم کی سختی نہیں ہوتی، تدریجاً احکام آتے ہیں، تو اس لیے ایسی صورت میں غسل واجب نہیں تھا جب تک کہ خروج منی نہ ہو، اور بعد میں پھر یہ کہ مسائل کے اندر پھر قیودات کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک یہ کہ قد کانت حاذی المسئلۃ الماء من الماء تھا ثم نسخت، پھر یہ منسوخ ہو گیا، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عام مخصوص منہ البعض ہے، اس کی دو فرد ہے کہ جماع کی صورت میں بھی جب تک کہ خروج منی نہ ہو اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوگا، اور احتلام کی صورت میں خواب دیکھ رہا ہے جب تک کہ خروج منی نہ ہو غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہ دو فرد تھے اس عام کے تحت۔ اب ان میں سے یہ قد بقی فی الاحتلام، احتلام میں باقی ہے اور جنابت کی حالت میں، اور اس میں اللہ کا بھلا کر یہ منسوخ ہو گیا، جنابت کی حالت میں یہ منسوخ ہو گیا، اس کی تخصیص ہو گئی۔ اب فقط بقی الحدیث ہو، اب یہ حدیث باقی رہ گئی کس میں؟ فی الاحتلام، احتلام کے اندر۔ احتلام میں آپ خواب یہ دیکھتے ہیں کہ جی میں نے جماع کر لیا، یہ کیا وہ کیا اور خوب مزہ لے لیا، آپ کی آنکھیں کھل گئی، اب تک منی نکلا نہیں ہے، خروج منی نہیں ہو تو آپ پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ تو فقط بقی الحدیث ہو معمولاً بھی، یہ حدیث معمول بھی ہے فی الاحتلام، احتلام کی حالت میں، ولم یبق معمولاً بھی، یہ معمول بھی فی الجنابت و فی الوتی، وتی کی صورت میں یہ معمول بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑا، یہ امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ۔ باب ما جاء فی الاغتسال، کوئی قال ابو داؤد اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا ابو نصر قال حدثنا ابن قال اخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من ارزا، حضرت ابن شہاب زہری فرماتے ہیں مجھے جنہوں نے حدیث بیان کی، بعض وہ لوگ جن سے میں راضی ہوں ان کی عدالت اور ثقاہت پر کہ عادل اور ثقہ ہے، انہوں نے بیان کیا ان سہل بن سعد الساعدی، حضرت سہل بن سعد الساعدی نے اخبرہ، اس بعض من ارزا کو بتا دیا کہ ان ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب اخبرہ، انہوں نے سہل بن سعد الساعدی کو بتا دیا ان رسول اللہ انما جعل ذلك رخصۃ للناس، اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی تھی ابتداءً فی اول الاسلام لقلت الثياب، اللہ آپ کا بھلا کرے کپڑے کم تھے، تو میں نے عرض کیا کہ ننگے بھی ہوتے تھے لوگ، ٹچ ہونا ہوتا تھا، معمولی بات پہ ٹچ ہو جائے تو اس طرح، تو لیکن یہ کہ یہ بات دل کو نہیں لگتی، تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے جب ابو داؤد پڑھایا تو اس کا ایک اس کی کاپی لکھی ہمارے علاقے کے مولانا عبدالرزاق، قاضی عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کاپی میرے پاس تھی، آج پھر مجھے مل نہیں رہی ہے، پتہ نہیں وہ کاپی ہے، انہوں نے ابو داؤد بھی شاہ صاحب نے پڑھائی ہے، مسلم شریف بھی شاہ صاحب پڑھاتے تھے دیوبند میں، اور حضرت اقدس شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی جب انہوں نے دیوبند کو چھوڑا اور وہ چلے گئے تو اس کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری شیخ الحدیث بن گئے بعد میں۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیوبند کو چھوڑا، جامعہ اسلامیہ ڈھابیل چلے گئے،
اختلافات تو ہوتے رہتے مولوی میں یہ چیز. تو حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری کی اس تقریر میں ہے کہ یہ قلت سیاب نہیں ہے، لقلت ثبات ہے، لقلت ثبات علی الاسلام ہے، اسلام پر ثابت ہونا ان کا کمزور تھا، تو اس لیے اس قسم کی سختیاں برداشت نہیں کرتے تھے. اور یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا حضرت اقدس مولانا محمد تقی امینی ہندوستان کے عالم گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے 400-500 صفحات میں ہے، 500 صفحات ایک بڑی پیاری چیز ہے، سمجھے. خاص طور پر ہمارے پنجپیری حضرات اس کو پڑھ لیں. احکام اسلام میں حالات و زمانہ کی رعایت، بولو احکام اسلام میں، احکام شرعیہ میں حالات و زمانہ کی رعایت، مولانا محمد تقی امینی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری چیز ہے، بہت اچھی. یہ مکتبہ سندھ ساگر اکادمی لاہور والوں نے کسی زمانے بہت پرانی چھاپا تھا، لیکن اب کراچی میں بھی شاید یہ کتاب چھپ گئی ہے. میں نے جو پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تو اس سے میں نے بہت استفادہ کیا، بہت اچھی چیز ہے جی. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں انہوں نے بتا دیا سہل بن سعد کو، اللہ کے نبی نے بتایا انما جعل ذالک، اللہ کے نبی نے اس کو رخصت قرار دیا لوگوں کے لیے فی اول الاسلام میں، بدایت اسلام کے، لقلت ثیاب، کپڑوں کی کمی کی وجہ سے، یا لقلت ثبات علی الاسلام. ثم امر بالغسل بعد ذالک، پھر غسل کا، ونہا عن ذالک، اسے منع کر دیا کہ اب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ سلسلہ نہیں ہوگا. قال ابو داؤد نہا عن ذالک کا ذالک کا مشار ملے کے یعنی الماء من الماء، الماء من الماء، اس سے منع کر دیا، یہ منسوخ ہو گیا. وبه قال حدثنا ميران الرازي قال حدثنا بشير الحلبي عن محمد بن ابي غسان عن محمد بن ابي غسان عن ابي حازم عن سالم بن سعد قال حدثني ابي بن كعب ان الفتيا فتوى التي كانوا يفتون، جو فتویٰ دیا کرتے تھے صحابہ کہ ان الماء من الماء، یہ فتویٰ ان الماء من الماء کانت رخصتاً، یہ ایک رخصت تھی، رخصها رسول اللہ فی بدء الاسلام، ابتدائی اسلام میں نبی نے یہ رخصت دی تھی. ثم امر بالاغتسال بعد، پھر اس کے بعد غسل کا آپ نے حکم دے دیا. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام بن شعبة عن قتادة عن الحسن بن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعبه الاربع، جب شعب اربع کے درمیان میں شوہر بیٹھ جائے. شعب اربع کا مطلب یہ ہے کہ دو رجلین ہیں اور دو یدین، یدین اور رجلین، مرد کے بھی 4 ہے اور عورت کے بھی 4 ہے. تو عام طور پر جو ہوتا ہے ہم بستری جو ہوتی ہے، ہم بستری میں یہی ہوتا ہے کہ مرد اپنے رجلین کو ان کے رجلین کے درمیان میں کرتا ہے اور اپنے یدین کو ان کے یدین میں. عام طریقہ یہی ہے، باقی مجھے پتہ نہیں رحیم یار خان میں کیا ہے، بہرحال عام طریقہ یہی ہے. شعب اربع سے مراد یہی ہے، آئے مسئلہ سمجھ میں، شعبہ سے اربع سے مراد ہے. اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ شعب اربع اس کے اللہ کا بھلا کریے کہ حفاظ کے، اور فرج المراد قبول المرا کے شعب اربع مراد ہے. بہرحال آپ کو موقع مل جائے تو گننا، اور فی الحال یہ کہ اس وقت. اور تیسری صورت یہ کہ حضرت اقدس کے جو تقریری بخاری اردو والی 30-35 سال پہلے میں نے پڑھا ہے، آپ اس کو دیکھ لینا، تو اس کو دیکھ لینا تقریر بخاری شریف، سمجھے، اردو کی. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين الشعب الاربع والزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. وبه قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، من عرض کیا کہ ماء الغسل، غسل کا پانی، لأجل المنی، یہ لأجل خروج المنی، منی کی خروج کی وجہ سے ہو جاتا ہے. وکان ابو سلمہ یفعل ذلک، ابو سلمہ اس کا فتویٰ دیتے تھے، لیکن اب اجماعی صحابہ ہو گیا تو یہ منسوخ ہے، سمجھے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ کہتے اسلامی اگر حکومت ہو تو داؤد ظاہری کا اختلاف کرنا اور غیر مقلدین کا اختلاف کرنا، یہ لوگ واجب التعزیر ہوں گے. اجماعیت کے اندر آدمی جھگڑا نہ کرے، اجماعیت کے اندر اختلاف نہیں ہے، تواتر ہے اور اجماع ہے کہ مولوی منظور نیک محمد کا بیٹا ہے. اب اس میں اختلاف کر دینا اللہ آپ کا بھلا کریے کسی طرح ٹھیک نہیں ہے، سمجھ شریمی ہے کہ نہیں. اجماعیات اور اس طرح یہ باب ما جاء فی الجنوب یعود، مانا جنوبی آدمی دوسری مرتبہ دوسری بیوی کے پاس، تیسری بیوی کے پاس، چوتھی کے پاس چلا جائے، یا اسی بیوی کو ایک ہم بستری کر دی پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ کر دیں. کیا یعنی الوضوء بین المجامعتین، دو بین الجماعین، دو جماعوں کے درمیان میں وضو کرنا ایک، دوسرا اس کے بعد جماع کے بعد کھانے کے لیے وضو کرنا، تیسرا اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، جماع کے بعد سو رہا ہے اس کے لیے وضو بنانا،
سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ظاہریہ کے یہاں یہ چیزیں واجب ہے، جمہور کے ہاں مستحب ہے، وضو بنائے تو بنائے، نہ بنائے نہ بنائے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ کئی ابواب ہیں، ان کا مسئلہ آ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ اذا جمع مرتن، ایک مرتبہ جمع کر لیا، اب ثم یرید ان یعود، ثم یعود، دوبارہ عود کرنا چاہ رہا ہے، تو الوضوء بین الجماعین، دو جماعوں کے درمیان وضو کرنا۔ یا میں نے عرض کر دیا کہ آدمی اللہ پر سونا چاہ رہا ہے، اس سے پہلے وضو کرنا، جمع کر لیا اس کے بعد سونا چاہ رہا ہے، اس سے پہلے وضو کرنا، یا کھا رہا ہے اور پی رہا، اس کے لیے اس سے پہلے وضو کرنا، یہ واجب ہے۔ اس میں ابن حبیب مالکی اور اسی طرح داؤد ظاہری ہے کہ ہاں یہ واجب ہے۔ اور ان کے لیے دلیل اگلے والے باب 87 باب الوضوء لمن اراد ان یعود، مل گیا آپ کو؟ اس میں جو حدیث ہے، حدیث اللہ آپ کا بھلا کر، حدیث نمبر 220 ہے۔ 220 حدیث کا آخر ہے، اذا اتی احدکم اہلہ، جب آپ میں سے کوئی اپنے اہل کے پاس آ گیا، ثم بدا لہ، اور پھر اس کے لیے ظاہر ہو جاتا ہے، اور ان یعاود، دوبارہ لوٹنا چاہتا ہے، یعنی اس کی خواہش ہوگی، فلیتوضا بینہما وضوءا، ان کے درمیان میں وہ وضو بنائے۔ ایسا نہیں ہے تو دو بین الجماعین، دو جماعوں، بین الجماعین سے مراد یہ ہے کہ تعدد جماع، سمجھے؟ اسی صورت کے اندر اس میں بھی وضو بنانا ضروری ہے۔ اگلے والا باب ما جاء فی الجنب ینام، سمجھے کہ جنابت ہو گئی تو اس کے بعد وضو بنا کر کے سو جائے، اپنے اہل تناسل کو بھی دھو کر کے۔ تیسرا والا باب ہے 89 ایکم 90 8 اور 9، باب ما جاء فی الجنب یاکل، کھانا چاہ رہا ہے، جنبی ہے تو وہ بھی وضو بنائے۔ ظاہری ہے کہ ہاں یہ سب کچھ واجب ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اور روایت یہی ہے، اذا اتی احدکم اہلہ ثم بدا لہ ان یعبد فلیتوضا بینہما۔ اگلے والے باب میں فقال لہ رسول تصیب الجنابۃ من اللیل، فقال رسول توضا واغسل ذکرک، وضو بناؤ ضرور، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ ساری روایتیں اللہ آپ کا بھلا کر۔ اور اگلے والے اس سے باب، قالت عائشہ ان النبی کان اذا اراد ان ینام وهو جنب، جنابت کے حالت میں جب آپ جنابت لاحق ہو گئی اپنی گھر والی حرم محترمہ سے، اب سونا چاہ رہا تو توضا وضوء للصلاۃ، یہ آپ وضو بنا لیتے ضرور۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ روایتیں جمہور حضرات فرماتے کہ مستحب ہے وضو بنائے، بین الجماعین، یا سونے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے وضو بنانا مستحب ہے، واجب کوئی نہیں ہے، مستحب ہے اور واجب کوئی اللہ کو بھلا کرے نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت تحاوی میں آپ پڑھیں گے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجامع ثم یعود ولا یتوضا، آپ جمع کرتے ثم یعود، دوبارہ آپ کی یہ کہ خواہش ہوتی اور ارادہ ہوتا تو دوبارہ اگر کر لیتے، ولا یتوضا، وضو نہ بناتے۔ اور اس کے ساتھ پھر مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اگر آدمی بار بار وضو کرے، بین الجماعین، بین الجماعات وضو کرے تو انہ انشط للعود، انہ انشط للعود، یہ عود واپسی کے لیے انسان کی طبیعت میں نشاط پیدا کر لیتا ہے، اس سے بہت نشاط ہو جاتا ہے مولوی صاحب۔ چونکہ آپ کا مسئلہ نہیں تو آپ تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کریں گے، لیکن جن کی 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں یا لونڈیاں ہوں تو پھر یہ ہے کہ ایک جمع سے فارغ ہو کر کے پھر آدمی یہ ہے کہ وضو بنائے، پھر واپس ٹیٹ ہوتا ہے۔ جمع سے فارغ ہو کر کے کوئی گڑ مڑ لے لیں، سمجھیں گڑ یا شہد لے لے یا دودھ لے لے، سمجھے، اور وضو بنائے تو پھر واپس ٹیٹ ہو جائے گا محاذ پر جانے کے لیے۔ تو انہ انشط للعود، معلوم یہ ہو گیا کہ یہ صرف اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اس کے دنوی منافع کے لیے بتا دیا، باقی کوئی مسئلہ وضو ضروری نہیں۔ لہذا یہ جو روایت یہاں کہ فلیتوضا بینہما وضوءا، تو یہ محمول علی الاستحباب، یہ استحباب پر معمول ہے، یہ ہے مولانا مسئلہ۔ باب ما جاء في الجنب يعود وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا حميد بن الطويل عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، ایک دن آپ اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لے گئے، فی غسل واحد، ایک ہی غسل میں، مانا سب سے ہم بستری کر کے 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں ملا کر کے، ماریا اور ریحانہ دونوں لونڈیاں ملا کر کے 9 بیویوں کے ساتھ تو 11، سمجھے؟ تو تقریباً کہتے ہیں کہ آپ کی 9 بیویاں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی 11 بیویاں، تو 11 بیویاں کہتے تو اس بنیاد پر کرتے ہیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو آخر میں آپ نے ایک غسل کیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو روایت ہے حضرت انس کی آخر میں، آگے ابو رافع کی روایت آئے گی انشاءاللہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل عند ھذی و عند ھذی و عند ھذی، اس سے فارغ ہو گیا الگ غسل کیا، اس سے فارغ ہو گیا الگ غسل کیا، اس سے فارغ ہو گیا الگ غسل کیا، نہیں تو کم از کم وضو بناتے، تو غسل ہر ایک کے ہاں الگ الگ کرتے۔
یہ روایت بتاتی یطوف علی نسائی بغسل واحد، تمام بیویوں کی ایک غسل سے، یعنی آخر میں ایک غسل. اور وہ روایت بتاتی ہے کہ ہر بیوی کے پاس اس سے فارغ ہو کے الگ غسل کیا، اس سے فارغ ہو الگ غسل کیا. تو امام ابو داؤد نے اس روایت کو، انس والی روایت کو ترجیح دی ہے، اور وہ ابو رافع والی روایت ہے اس کو مرجوع قرار دی ہے. ایک تطبیق کی صورت نہیں کی بلکہ ترجیح کی صورت. حالانکہ میں آپ سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں التطبیق خیر من الترجیح، تطبیق اللہ کو ترجیح سے بہتر ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ملنگو تطبیق کے اندر اعمال ہے، دونوں روایتیں ان پر عمل ہوتا ہے اور دونوں روایتیں مؤثر ہوتی ہے، دونوں روایتیں متعدد روایت ان کے مصداق الگ الگ ہوتے ہیں. اور ترجیح کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ایک حدیث کو تو آپ ناکارہ بنا رہے ہیں اور ایک کو آپ لے رہے ہیں. تو امام ابو داؤد ترجیح کو اختیار کر رہا ہے کہ انس والی یہ روایت ٹھیک ہے اور ابو رافع والی وہ روایت مرجوع ہے. لیکن جمہور محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، حدیثان مختلفان محمولان علی حالتین مختلفتین. سمجھے، یہ دو حدیثیں الگ الگ، اس کا کبھی اس طرح بھی ہوا اور کبھی اس طریقے پر بھی ہوا. یہ ہے اللہ کا بھلا کرے مسئلہ. اس لیے تطبیق کو مقدم رکھا جائے گا ترجیح پر. اللہ کے بندو کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا. باب فی الجنوب یعود وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا حمید الطویل عن انس ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طاف ذات یوم على نساء في غسل واحد. قال ابو داود وهكذا رواه هشام بن زيد عن انس ومعمر عن قتادة عن انس وصالح بن ابي الاخضر عن الزهري كلهم عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت کو یہ قال ابو داود کے بعد تین بندوں کا نام لے لیا کہ ہشام بھی حضرت انس سے نقل، معمر بھی، قتادہ بھی انس سے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے زہری، یہ سب کے سب انس سے. تو یہ صرف حضرت انس کی روایت کی تائید پیش کر رہا کہ یہ روایت اقوا اور قوی تر ہے، لہذا اس کو ترجیح ہوگی، اور ابو رافع والی روایت وہ مرجوع ہوگی. یہ سارا یہ تو قال ابو داؤد سے، یہ صرف ان کی تائیدات ہے. باب الوضوء لمن اراد ان یعود، وضو اس شخص کے لیے جو دوبارہ، لمن اراد ان یعود الی الجماع، دوسری مرتبہ جماع کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے وضو اللہ کا بھلا کریں. ظاہری ہے کہ ہاں ضروری ہے اور جمہور کے ہاں مستحب ہے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن ابي رافع عن عمته سلمى عن ابي رافع. حضرت عبد الرحمن بن ابی رافع وہ اپنی پھوپھی سلمہ سے نقل کر رہا ہے، وہ ابو رافع سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاف ذات یوم علی نساء یغتسل عند هذه وعند هذه، اس کے ہاں اس کے ہاں. قال فقلت، حضرت اللہ کا بھلا کریے کہ ابو رافع کہتے ہیں کہ فقلت له یا رسول اللہ الا تجعلوا غسلا واحدا، حضرت آپ آخر میں ایک غسل کیوں نہیں کرتے، ایک غسل. قال هذا ازکا واطیب واطہر. ازکا یہ دلی اطمینان کا ذریعہ ہے، دلی اطمینان، قلبی اطمینان کا ذریعہ. وہ اطیب و لذیذ ہے، وہ اطہر اور طہارت کے کرے، اس میں طہارت ہوگی کہ تمام بیویوں کے آخر میں ایک غسل کرے، اس میں اتنی طہارت نہیں کہ ادھر غسل الگ الگ الگ، تعدد غسل کی صورت میں، تعدد طہارت میں تو بدن اور صاف رہے گا. تو حاضہ ازکا، اس لیے کہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ غسل میں کیوں ہوتا ہے مولانا، غسل میں حضرت فرماتے ہیں، حضرت مانا کیا جالینوس کہتے ہیں، میت کو جب غسل دیتے تو میں حیران ہوں کہ وہ زندہ ہو کر کے اٹھ کر کے کھڑا کیوں نہیں ہوتا، اور جو لوگ انار کھاتے ہیں اور انگور کھاتے ہیں وہ اڑتے کیوں نہیں، اور جو گائے کا گوشت کھاتے وہ مرتے کیوں نہیں. اے مسئلہ سنیں، اب بھی آپ دیکھیں نا، زیارت والوں کو دیکھیں اور کوئٹہ والوں کو دیکھیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے مستنگ والے، جو لوگ انگور کھاتے ہیں، انار کھاتے، کندھار والے کھاتے ہیں، تو پنجاب والے منڈیا یا کراچی والے وہ کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے، ان کے اتنے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں کہ آپ کا پورا پاؤں اس کے برابر نہیں. دیکھیں کہ کیسے کداور کوئٹہ والے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرے جو انار کھاتے ہیں انگور کا. تو فرماتے ہیں کہ انار انگور جو کھاتے ہیں وہ اڑتے کیوں نہیں، جو غسل کرتا ہے میت کو غسل دیتے وہ اٹھ کر کے بیٹھتا کیوں نہیں ہے، میت کو جو غسل دیتے وہ اٹھ کر کے بیٹھتا کیوں نہیں ہے، اور جو گائے کے گوشت کھاتے وہ مرتے کیوں نہیں. اس وجہ سے حلال تو ہیں، سمجھے، لیکن یہ ہے کہ گائے کا گوشت اللہ کا، اصل میں مسئلہ کیا ہے، گائے کا دودھ مفید ہے اور بھینس کا گوشت مفید ہے. لوگوں نے الٹا کر دیا، گوشت گائے کے کھاتے، دودھ بھینس کے پیتے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ گوشت تو بھینس کا کھانا چاہیے اور دودھ گائے کا پینا چاہیے. لوگوں نے الٹا کر دیا، دودھ بھینس کا پیتے ہیں اور گوشت گائے کا کھاتے ہیں. یہ عجیب سا مسئلہ ہے. کتاب الاثار، دونوں کتاب الاثار میں
کتاب الاثار امام ابو یوسف اور کتاب الاثار امام محمد بن الحسن الشیبانی، دونوں کی کتاب الاثار ملنگو۔ اب محمد بن حسن الشیبانی کی کتاب الاثار تو آپ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے ان کی کتاب کیا ہے؟ امام ابو یوسف والے نہیں پڑھتے، حالانکہ امام ابو یوسف امام محمد سے بڑے وہ محدث ہیں، اس کو غیر مقلدین بھی ابو حنیفہ سے بھی بڑا محدث اس کو سمجھتے ہیں امام ابو یوسف کو۔ اس میں بہت سی روایتیں کہ گائے کا دودھ کتنا مفید ہے، کتنی بیماریوں کے لیے، مسند امام اعظم کے اندر بھی یہ روایتیں موجود ہیں، لیکن لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو گائے کا گوشت جو کھاتے وہ مرتے کیوں نہیں ہیں؟ سمجھے؟ یہی وجہ کا آپ یہ دیکھیں نا کہ فرمایا کہ عامل جب مر گیا ہے، قاتل نے مارا، تو گائے کو ذبح کرو اور گائے کا گوشت عامل پہ لگا دو، عامل پر گائے کا گوشت لگا دو، چونکہ گائے کا گوشت یہ منافی حیات ہے، یہ قاطع للحیات ہے۔ خدا وہ خدا ہے جو قاطع اور منافی حیات سے، یعنی یہ سالب حیات ہے، لیکن اللہ اس کو جالب حیات بنا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سالب حیات ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں دکھاؤں گا آپ کو کہ میں اس کو جالب حیات بناتا ہوں۔ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ پانی سالب حیات ہے یا جالب حیات ہے؟ پانی کے اندر جب آدمی ڈوب جائے سالب حیات ہے، حیات کو ختم کر لیتا ہے۔ تم جاؤ نا پانی کے اندر 10 منٹ جو ہے کہ تمہیں غوطہ لگوا دیں، تمہیں پتہ چلے پانی میں غرق ہونا جانا یہ سالب حیات ہے، یہ جالب حیات نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ موسیٰ کو آپ صندوقچے میں بند کر کے اس کو پھینک دو، اس کو یہ کہ دریا کے اندر آپ پھینک دیں، لیکن وہ سالب حیات جو پانی حیات کو ختم کر دیتا ہے، لیکن میں موسیٰ کے لیے اس کو نافع حیات اور جالب حیات بنا دوں گا۔ سمجھتا ہے؟ یہ خدا ہے۔ کاش کی مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا۔ قال ابو داؤد وحدیث انس، حضرت ابو رافع کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کرتے آپ آخر میں غسل کریں؟ قال ھذا ازکا و اطیب، یہ دلی اطمینان کا ذریعہ ہے، وہ اطیب اور پاکیزگی کا لذیذ، اطیب لذیذ، الز کے من، وہ اطہر اور پاکی زیادہ اس میں۔ قال ابو داؤد وحدیث انس اصح من ھذا، حضرت انس کی روایت ابھی آپ کے سامنے اس باب سے پہلے گزر گئی، اس کو اصح قرار دیا، لہذا ابو رافع کی روایت کو مرجو قرار دیا، غیر ایسا اس کو جواب میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ وبه قال حدثنا عمرو قال اخبرنا ابو بن ياسر عن عاصم الاول عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتى احدكم اهله ثم بدا له، بیوی کے پاس جب آ کر کے ہم بستری کرتا ہے، ثم بدا له ان يعاود، پھر دوبارہ واپس لوٹنا چاہتا ہے، فليتوضا بينهما وضوء، جمہور کے ہاں یہ استحباب پر معمول ہے۔ باب ما جاء في الجنوب ينام، جنوبی آدمی سونا چاہتا ہے تو سونے سے پہلے وضو بنائے، ظاہری ہے کہ لازم ہے، جمہور کے ہاں مستحب ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال ذكر عمر بن الخطاب، یہ ذرا مسئلہ سمجھ لینا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں انہو قال ذکر عمر بن الخطاب، میرے والد عمر بن الخطاب نے لی رسول اللہ، نبی کے سامنے یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کر دیا، انہو خود عمر کو تصیبہ الجنابت من اللیل، رات کو جنابت لائق ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ابا جی نے عمر بن الخطاب نے نبی سے تذکرہ کیا، انہو یہ عمر تصیبہ الجنابت من اللیل، رات کو اس کو جنابت لائق ہوتی ہے تو کیا کریں؟ فقال لہ رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر توضا، وضو بناؤ، وغسل ذکرک اعلی تناسل کو دو، ثم نم، پھر آرام کر دو۔ یہ اس وقت انہو میں وہ ضمیر انہو تصیبہ، انہو اور تصیبہ دونوں ضمیروں کا مرجع حضرت عمر بن الخطاب کو قرار دیا۔ میرے ابا نے عمر بن الخطاب نے بتا دیا، نبی کے سامنے تذکرہ کر دیا، انہو عمر تصیبہ الجنابۃ من اللیل، یہ اس وقت حضرت توضا وغسل ذکرک، اس کا خطاب حضرت عمر کو، حضرت عمر مخاطب ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے مخاطب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے ان عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہو قال، عبداللہ بن عمر بتاتے ہیں ذکر عمر بن الخطاب، میرے ابا جی نے لرسول اللہ، نبی سے جا کر کے تذکرہ کیا کہ اے پیارے محمد، انہو میرا بیٹا ابن عمر، انہو ابن عمر تصیبہ الجنہ۔ دوسری صورت یہ ہے مولانا، عمر بن الخطاب نے نبی سے تذکرہ کیا کہ انہو میرے بیٹے کو ابن عمر تصیبہ الجنابۃ من اللیل، اس کو جنابت لائق ہو، فقال لہ رسول اللہ، تو اللہ کی نبی نے ابن عمر سے کہا کہ ابن عمر توضا واغسل ذکرک ثم نم۔ آپ کو مسئلہ سے دونوں احتمالات ہیں۔ باب ما جاء فی الجنب یاکل، جنوبی آدمی کھا سکتا ہے، جی ہاں وضو بنائے، مستحب ہے، نہیں تو ویسے بھی اللہ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھائے، وضو لغوی تو کرے۔
وبه قال حدثنا مسدد بن قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام، جب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ سونا چاہتے وہ جنوب جنابت کی حالت میں تو توضا وضوء للصلاۃ، آپ وضو بناتے جیسے نماز کے لیے وضو بنایا جاتا۔ وبه قال حدثنا محمد الصباح البزاز وقال حدثنا المبارك عن يونس عن الزهري بإسناد ومعناه وزاد یونس یہاں یہ اضافہ کر رہا ہے وإذا أراد أن يأكل، جب کھانے کا ارادہ کرتا وہ جنوب جنابت کی حالت میں غسل یدہ تو آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے، یہ وضو لغوی ہوگا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ قال ابو داؤد وروى ابن وهب عن يونس فجعل، یہ قال ابو داؤد کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ان نبی کان اذا اراد ان ينام اور آگے آیا وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ، سمجھے اس کو نبی کا قول حدیث مرفوع قرار دیا۔ قال ابو داؤد سے بتاتا ہے کہ نہیں، یہ عقل والا مسئلہ اذا اراد ان یاکل کھانے والے الفاظ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ یہ حدیث موقوف علی عائشہ ہے، یعنی حضرت عائشہ کے قول ہے۔ عقل والے الفاظ، عقل و شرب والے الفاظ یہ حضرت عائشہ کے اقوال ہے، پیارے پیغمبر کے نہیں۔ یہ قال ابو داؤد کا مقصد۔ قال ابو داؤد وروى ابن وهب عن يونس فجعل قصة لك قول عائشة مقصورا على عائشة، ابن وهب نے یونس سے یہ روایت نقل کی ہے اور اللہ آپ کا بھلا، جیسے کہ یہاں پر ابن مبارک نقل کرا تو کھانے پینے کی بات کو انہوں نے مقصوراً اس کو مقصور منحصر قرار دیا علی عائشہ، یعنی یہ عائشہ کا قول ہے۔ وروى صالح بن ابی الاخضر عن الزہری کما قال ابن مبارک، لیکن صالح ابن ابی الاخضر وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی تائید نقل کرا، اور عبداللہ ابن مبارک کی تائید یہی ہے اذا اراد ان یاکل، اس کی روایت میں عقل کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ وروى صالح بن ابی الاخضر عن الزہری کما قال ابن مبارک الا انه قال، ہاں البتہ یہ ہے کہ اس میں صالح بن ابی الاخضر کی روایت میں یہ ہے الا انه قال الا ان الزہری قال، فرماتے ان عروہ او ابی سلمہ، شک کے ساتھ کہہ رہا، برخلاف ابن مبارک کی روایت میں۔ ابن مبارک کی روایت میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، زہری بھی اسنادی و معنی کا معنی وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے صرف ابو سلمہ ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکا ان ابی سلمہ تھا، لیکن صالح بن اخضر والی روایت میں زہری نقل کر رہا عروہ سے یا ابو سلمہ سے، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولانا۔ ورواه الاوزاعی یونس بن الزہری کما قال ابن مبارک، ابن مبارک کی تائید ہوگی۔ باب من قال الجنب يتوضا، جنوبی آدمی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وضو بنائے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن الحكم بن ابراهيم الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ياكل او ينام توضا تانی وهو جنوب، کھانے پینا یا آرام کرنا چاہتے تو وضو بناتے۔ اما جی عائشہ سے ترید عائشہ تو تانی کا معنی ترید عائشہ تو وہ جنوب، کہ آپ جنابت کی حالت میں ہوتے تو وضو بناتے، یعنی اذا اراد ان یاکل او ینام وهو جنوب پھر توضا۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا محمد قال اخبرنا طاووس الخراساني عن يحيى بن عمرو عن عمار بن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب اذا اكل او شرب او نام ان يتوضا۔ میں نے وزارت تعلیم میں عطا بن ابی رباح مراد لی، اور علامہ ارشد سعید قاضی نے کہا کہ نہیں خبردار، یہ عطا بن ابی رباح مراد نہیں ہے، عطا الخراسانی ہے یہ، آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے آدمی جب میدان پہ جاتا ہے تو اپنے آپ کو ٹیٹ کرے۔ یا ہم نے بھی ان کو خوب ضربیں لگائی، ایسی ضربیں لگائی کہ سر بھی نہ اٹھا سکے، لیکن ہمیں بھی انہوں نے پکڑ لیا، سمجھے بھائی جان، بہت سی چیزوں میں ہمیں بھی پکڑ لیا۔ اس لیے ساتھی کبھی بھی کسی سے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ نہ کہیں کہ بس میں نے ابھی یہی بات کی کہ اردو کی کتابیں دیکھ کر کے ہمارے بزرگوں نے لکھا، اس کا رٹا لگا ہے، مناظر صاحب میدان مناظرہ کے اندر کود پڑتا ہے، سمجھ رہی میں کہ اس طریقے پر نہیں ہوتا مولوی صاحب، سمجھے؟ بہت قابل لوگ ہیں، دنیا کے ذہین ہوتے ہیں، بعض ذہین لوگ غضب کے ہوتے ہیں۔ قال ابو داؤد، یہاں آپ دیکھیں یحییٰ بن عمر اور عمار بن یاسر، ان دونوں کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا محمد قال اخبرنا طاووس الخراساني عن يحيى بن عمرو عن عمار بن ياسر قال ابو داؤد بين يحيى بن عمار يحيى بن عمر وبين عمار بن ياسر فی هذا الحدیث، ان کے اس حدیث میں ایک رجل کا واسطہ ہے۔ جب رجل کا واسطہ ہے تو عطا الخراسانی نے اس واسطے کو نقل نہیں کیا ہے تو عطا الخراسانی والی جو سند ہے وہ منقطع ہے، وہ کیا ملنگو منقطع ہے، درمیان میں کسی کو اڑایا گیا، یہ چیز سمجھنے کی کہ جس کی طرف آپ کو نیند آ رہے۔ وقال علی بن ابی طالب بن عمر وعبد الله بن عمر الجنب اذا اراد ان يقول،
جب کھانا چاہے جنوبی آدمی تو توضع. خلاصہ یہ نکلا کہ تعامل صحابہ ہے اس پر کہ جنوبی آدمی کھانا چاہے، پینا چاہے، سونا چاہے تو وضو بنائے، لیکن تعامل سے اللہ آپ کو بھلا کرے وجوب ثابت نہیں ہوگا. سمجھے؟ جب نصوص موجود ہے، عدم وجوب پر نصوص موجود ہے تو اس سے. ویسے عام حالات میں ہمارے فقہی قاعدہ یہ ہے التعامل حجت یجب العمل بہا. التعامل حجت یجب العمل بہا، یہ قواعد الفقہ کے اندر قاعدہ ہے. لیکن نصوص جب ہو گئے تو نص موجود ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا نا یجامع ثم یعود ولا یتوضا. اس کے تحاوی کی روایت بھی آپ کو بتا دی حضرت عائشہ کی، اور ساتھ ساتھ پھر مستدرک کے حاکم کے حوالے سے آپ کو بتایا انکو انشط للعود، کہ عود کے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے نشاط پیدا کرنے کے لیے چیزیں کھانے پینے ان چیزوں میں سب میں. یہاں ایک چھوٹی سی بات رہ گئی. ناظم صاحب کا وقت پورا ہو گیا؟ ہاں ٹھیک بس. اشرقت نفسی بنور من فؤادی